نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. تو یہ روح ششم ہے حیات المسلمین کی، دعا کی اہمیت. فرمایا یعنی جس چیز کو ضرورت ہو، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا، اور خواہ اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے اور خواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہو، سب اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے. لیکن اتنا خیال ضرور رہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو. گناہ میں تو اللہ کی مدد دعا نہیں کی جائے گی، ظاہری بات ہے. اس میں سب باتیں آ گئیں. جیسے کوئی کھیتی یا سوداگری کرتا ہے تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور نقصان سے بچا. یا کوئی دشمن ستائے، خواہ دنیا کا دشمن ہو خواہ دین کا دشمن ہو، تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے، خواہ وہ تدبیر اپنے قابو کی ہو یا خواہ حاکم سے مدد لینی پڑے. مگر اس تدبیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ دشمن کو زیر کر دے. اور اگر کوئی بیمار ہو تو دوا بھی کرنا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اس بیماری کو کھول دے. یا اپنے پاس کچھ مال ہے تو اس کی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہیے، جیسے مضبوط مکان میں مضبوط قفل لگا کر، تالا لگا کر رکھنا، اور یا گھر والوں کی یا نوکروں کے ذریعے اس کا پہرا دینا، دیکھ بھال رکھنا. اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو چوروں سے محفوظ فرما دے. یا کوئی مقدمہ کر رکھا ہے، اس پر کسی نے اس پر کر دیا ہے مقدمہ، تو اس کی پیروی بھی کرنی چاہیے، وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس مقدمے میں مجھ کو فتح دے اور ظالم کے شر سے مجھ کو بچا لے. قرآن و دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس میں جی لگا کر پابندی سے محنت بھی کرنی چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو آسان کر دے اور میرے ذہن میں اس کو جما دے. یا نماز روزہ وغیرہ شروع کیا ہے یا بزرگوں کے بتلانے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہے تو سستی اور نفس کے ہیلے بہانے کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، پابندی سے کرنا چاہیے سب عبادت. مگر دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ میری مدد کر اور مجھ کو ہمیشہ اس کی توفیق دے اور اس کو قبول فرما لے. یہ نمونے کے طور پر چند مثالیں لکھ دی ہیں. ہر کام اور ہر مصیبت میں اسی طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہو وہ کرے، اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتا رہے. اور جس کام میں تدبیر کا کچھ دخل نہیں ہو اس میں تو تمام کوششیں دعا ہی میں خرچ کرنا ضروری ہے. ایک ایسا کام ہے جو تقدیر کا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ اس کو کچھ نہیں اب کر سکتے، اب ہو گیا، ڈائگنوسس ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، انتقال ہو گیا، جو بھی، اب کیا آپ صرف دعا میں لگے رہے. جیسے بارش کا ہونا، اولاد کا زندہ رہنا، یا کسی بیماری کا علاج، بیماری سے اچھا ہو جانا، یا نفس اور شیطان کا نہ بہکانا، یا وبا اور طاعون سے محفوظ رہنا، یا قابو یافتہ ظالموں کے شر سے بچنا. ان کاموں کا بنانے والا تو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے تدبیر کے کاموں میں جتنا حصہ تدبیر کا ہے، ان بے تدبیر کے کاموں میں وہ حصہ تدبیر کا جو تھا وہ بھی دعا ہی میں خرچ کرے. جہاں تدبیر کر سکتے تھے وہاں تدبیر کی، جہاں تدبیر نہیں کر سکتے تھے وہاں وہ سارا وقت بھی دعا ہی میں لگایا. غرض تدبیر کے کام میں تو کچھ تدبیر اور کچھ دعا، اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ پر بھی دعا ہی دعا. تو اس میں زیادہ دعا ہوئی. اور دعا فقط اس کا نام نہیں ہے کہ 2-4 باتیں یاد کر لی اور نمازوں کے بعد اس کو صرف زبان سے آموختے کے طور پر، سبق کے طور پر دہرا دیا. یہ دعا نہیں، یہ تو محض دعا کی نقل ہے. دعا کی حقیقت اللہ کے دربار میں درخواست پیش کرنا ہے، جس طرح حاکم کے یہاں درخواست دیتے ہیں. کم سے کم دعا اس طرح تو کرنا چاہیے کہ درخواست دینے کے وقت آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوں، دل بھی ہمتن اسی طرف ہو، صورت بھی عاجزوں کی سی بنائے. اگر زبانی کچھ عرض کرنا ہوتا ہو تو کیسے ادب سے گفتگو کرتے اور اپنی عرضی منظور ہونے کے لیے پورا زور لگاتے، اور اس یقین دلانے کے باوجود پوری کوشش کرتے کہ ہم کو آپ سے پوری امید ہے اور ہماری درخواست پر پوری توجہ فرمائی جائے. پھر بھی عرضی کے موافق حکم نہ ہو اور حاکم عرضی دینے والے کے سامنے افسوس ظاہر کرے کہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا کام نہ ہوا، تو یہ شخص فوراً یہ جواب دیتا ہے کہ حضور مجھ کو کوئی رنج یا شکایت نہیں، اس معاملے میں قانون ہی میں جان نہ تھی، یا جس نے میری پیروی کی اس میں کچھ کمی رہ گئی، حضور نے کچھ کوتاہی نہیں فرمائی. حاکم سے یعنی اس طرح بات کرتا ہے. اور اگر اس حاجت کے آئندہ بھی ضرورت ہو تو کہتا ہے کہ مجھ کو نا امیدی نہیں، پھر عرض کرتا رہوں گا، آئندہ دوبارہ اگلی دفعہ پھر اپلائی کر دوں گا اسی پوسٹ کے لیے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ مجھ کو حضور کی مہربانی کام ہونے سے زیادہ پیاری چیز ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا کام بنا دیں، یہ مجھے پسند ہے. بچہ ہوں، عام انسان ہوں، گناہ گار ہوں اس لیے، لیکن اللہ راضی ہیں، بس یہ زیادہ اہم ہے میرے لیے کہ اللہ راضی رہیں. کام تو خاص وقت یا محدود درجے کی چیز ہے، حضور کی مہربانی تو عمر بھر کی ہے.
اور غیر محدود درجے کی دولت اور نعمت ہے. اللہ اگر راضی ہے، جیسے حاکم راضی ہو تو کام بنا رہے گا. اب آپ خود ہی سوچئے کہ دعا مانگتے وقت اور دعا مانگنے کے بعد جب اس کا کوئی ظہور نہ ہو، خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہو؟ سوچو اور شرماؤ. جب یہ برتاؤ نہیں کرتے تو اپنی دعا کو درخواست کس منہ سے کہتے ہو کہ واقع میں کمی تمہاری ہی طرف سے ہے، جس سے وہ دعا درخواست نہ رہی، اور اس طرف سے تو اتنی رعایت ہے کہ درخواست دینے کا وقت بھی معین نہیں فرمایا کہ جب چاہو دعا کر لو. وقت بے وقت جب چاہو عرض کرو. نمازوں کے بعد کا وقت بھی تو تم ہی نے ٹھہرا رکھا ہے، البتہ وہ وقت دوسرے وقتوں سے زیادہ برکت کا ہے، لہٰذا اس کو استعمال کرنا چاہیے. باقی اور وقتوں میں بھی اس کا سلسلہ جاری رکھو. جس وقت جو حاجت یاد آ گئی فوراً ہی دل سے یا زبان سے مانگنا شروع کر دو. جب دعا کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اس حقیقت کے موافق دعا مانگو، پھر دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے. اور برکت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مانگو گے وہی مل جائے گا. کبھی تو وہی چیز مل جاتی ہے، جیسے کوئی آخرت کی چیز مانگے کیونکہ وہ بندے کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. البتہ اس میں ایمان اور اطاعت شرط ہے، کیونکہ وہاں کی چیزیں قانوناً اسی شخص کو مل سکتی ہیں جو کبھی وہ چیز مانگی ہوئی نہیں ملتی. جیسے دنیا کی چیز کبھی وہ چیز جو مانگی جاتی ہے وہ نہیں ملتی، جیسے کہ وہ بندے کے لیے بھی کبھی بھلائی ہے یا برائی ہے تو انسان جانتا نہیں. تو جب اللہ کے نزدیک بھلائی ہوتی ہے تو اس کو مل جاتی ہے، اور جب برائی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند نہیں ہے، تو اس کو نہیں ملتی. جیسے باپ بچے کو پیسہ مانگنے پر کبھی دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس سے ایسی چیز خرید کر کھائے گا جس کو حکیم نے منع کر رکھا ہے تو نہیں دے. تو برکت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دعا مانگی ہوئی چیز مل جائے، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرے اور اس سے حق تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف ہو جائے، اللہ سے کنیکشن پیدا ہو جائے، اور اگر وہ چیز بھی مصلحت سے ہے تو ملے، اور بندے کے دل کو تسلی اور قوت ہو جائے، اور پریشانی اور کمزوری جاتی رہے. اور یہ اثر اللہ تعالیٰ کی اس خاص توجہ کا ہوتا ہے جو دعا کرنے سے بندے کی طرف حق تعالیٰ کو ہو جاتی ہے. اور یہی توجہ خاص اجابت کا وہ یقینی درجہ ہے جس کا وعدہ حق تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے والے کے لیے ہوتا ہے. اس حاجت کا عطا فرما دینا یہ اجابت کا دوسرا درجہ ہے جس کا وعدہ بلا شرط نہیں بلکہ اس شرط سے ہے کہ بندے کی مصلحت کے خلاف نہ ہو. یعنی دعا کا قبول کر لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ایک تو یہ کہ کنیکشن پیدا ہوگا، اللہ سے تعلق محبت پیدا ہوگی، وہ اصل ہے. دعا خود جو ہے اللہ سے کنیکشن ہے، اور وہ کام جو مانگا ہے، وہ چیز جو مانگی ہے وہ مل جائے، یہ دوسری چیز ہے. اگر ہمارے فائدے کی ہے تو مل جائے گی. تو بس یہی توجہ خاص ہے جس کے سامنے بڑی سے بڑی حاجت اور دولت کوئی چیز نہیں. اور یہی توجہ خاص بندے کی اصل پونجی ہے، جس سے دنیا میں بھی اس کو حقیقی اور دائمی راحت نصیب ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی غیر محدود اور ابدی نعمت اور حلاوت نصیب ہوگی. تو اس دعا میں برکت کے ہوتے ہوئے دعا کرنے والے کو خسارہ اور محرومی کا اندیشہ کرنے کی کب تک گنجائش ہے؟ اب کچھ احادیث سن لیجیے اس بارے میں اور آداب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ جلدی نہ مچائے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مچانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جلدی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہی نہیں، اور پھر دعا کرنا چھوڑ دے، تھک جائے اور چھوڑ دے. یعنی دعا کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو نازل ہو چکی اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی. اے بندگان خدا، دعا کو پلے باندھ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں. البتہ جس کو اس کی دھن اور دھیان سے فرصت نہ ہو وہ اس میں داخل نہیں. یعنی کوئی ایسا شخص اور کاموں میں، دین کے کاموں میں، خدمات میں، عبادات میں، معمولات میں، قرآن یاد کرنے والا عالم بن رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، صبح شام مدرسے میں اس کو پڑھنے پڑھانے سے فرصت نہیں ہے، تو دعا مانگنے کے لیے بھی کبھی کبھی موقع نہیں مل پاتا، اتنی مصروفیت ہے. تو ٹھیک ہے، اس کی دعا اللہ قبول فرما لیں گے. تو وہ اس وعید میں نہیں ہے کہ اللہ اس سے غصہ ہوگا. اللہ ہی کام میں لگا، اللہ ہی نے کام میں لگائے ہوئے، تو ٹھیک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے قبول نہیں کرتا. دل میں غفلت ہے، ادھر ادھر گھوم رہا ہے دماغ، بس ایسے زبانی پڑھے چلے جا رہے، دماغ کہیں اور. یعنی دعا خوب توجہ سے کرنی چاہیے، اور اجابت کے
دو درجے اوپر بیان کیے ہیں وہی قبولیت کے بھی ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، اور ایک درجہ اس کا عام ہے جو آگے حدیث میں آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال دعا مانگی ہوئی قبول ہو جاتی ہے وہی دے دیتا ہے، یا اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے، اس کے پیرالل کوئی اور چیز تھی جو ہٹ جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے ہاں اس سے بھی زیادہ عطا ہے کثرت میں، یعنی کثرت کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑھا کے دے سکتے ہیں، تم اللہ کو عاجز نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ بہت دیں گے، تم مانگتے رہو۔ تو کوئی دعا خالی نہیں جاتی، اصل یہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنی چاہیے، اور ثابت کی روایت میں تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ نمک بھی اسی سے مانگے اور جوتی کا تسمہ بھی اسی سے مانگے، یعنی یہ خیال نہ کرے کہ اتنی حقیر چیز میں اتنے اللہ میں سے یہ کیا مانگوں۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام تو ہمارے بس میں کیا ہے، 2 گھونٹ پینے ہیں ابھی پی لیں گے، پانی پینا ہے ابھی اتار لیں گے، یہ کام کرنا ہے وہاں سے اٹھائیں گے لے آئیں گے، سر میں درد ہو رہا ہے پیراسیٹامول ابھی کھاتے ہیں سیٹ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی کام اپنا ڈے ٹو ڈے جو اس میں تو ٹھیک، عام طور پہ توجہ نہیں جاتی اس طرف، کوئی بات نہیں، لیکن عمومی طور پر کبھی خیال آ جائے، کبھی خاص اہتمام ہو تو ہر چیز پہ توجہ رکھنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ بھئی میں اس کے لیے بھی تو دعا کروں، یہ کام تو اس کے لیے تو میں نے کبھی دعا کی نہیں، کبھی اس کے لیے دعا کی کہ یا اللہ مجھے صبح اچھے طریقے سے اٹھا دیجیے گا، دفتر جا رہا ہوں مجھے آفس پہنچا دیے گا، یا اللہ میری گاڑی اطمینان سے مجھے لے کے وہاں پہنچ جائے، وہاں سے واپس لے آئے، سارے کام ٹھیک ہو جائیں، گھر آؤں یا اللہ یہ کھانا کھا رہا ہوں صحیح سے ہضم ہو جائے، صحیح سے نگل سکوں، صحیح سے اس کے اثرات ہوں، منفی کوئی اثرات نہ ہو۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں ایک بڑی لسٹ ایسے کاموں کی تیار ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں دعا نہیں کی ہوئی، کبھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اب دوپہر میں تھک کے سونے کے لیے جا رہا ہوں تو مجھے بہت اچھی سی نیند دے دیجیے گا، اور بہت اچھی طرح اس میں جتنی بھی دیر کے لیے ہو مجھے پرسکون کر دیجیے گا، اور میں اٹھوں تو باقی کام اچھے اطاعت کے کر سکوں۔ نہیں کرتے دعا، یعنی ایسے ایسے کاموں کے لیے ہم دعا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں۔ یا اللہ مجھے اگلا جملہ بولنا ہے، یہ جملہ بولنے کے لیے میں زبان استعمال صحیح کروں، بول سکوں، وہ بات پوری ہو سکے، سمجھ میں آ جائے لوگوں کو جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکوں۔ عجیب حال ہے نا۔ یا اللہ اس بچے کو بھی سمجھانا ہی ہے، یہ بات سمجھانے کا طریقہ سکھا دیجیے، کیسے بات کرنی چاہیے، سرزنش کرنی ہے، ڈانٹنا ہے، ابھی غلطی ہو گئی ہے جو ڈانٹنے کا کوئی طریقہ، بیگم سے اس مسئلے میں ڈسکشن کرنا ہے تو ڈسکشن کیسے کرنا چاہیے مجھے تو طریقہ نہیں آتا، کوئی بھی بات کہتا ہوں سامنے سے ریئیکشن الٹا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے الٹی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آج بہت سوچ کے آیا تھا کہ بہت اچھی طریقے سے بات سمجھاؤں گا، الٹا ہو جاتا ہے ہر دفعہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے طریقہ سکھا دی کہ میں بات کروں تو سامنے والے کو سمجھ میں آئے، صحیح طریقے سے یعنی کتنے سارے کام ہیں جن کی طرف ہم کبھی سوچتے نہیں کہ دعا کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ قدم اٹھاؤں گا مسجد کے لیے جانے کے لیے اگلی نماز میں یا کوئی کام کرنے کے لیے تو پاؤں اٹھا سکوں صحیح سے، یہ فالج زدہ نہ ہو جائے، کبھی سوچا ایسا خیال ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے سب کام تو آٹومیٹیکلی ہو ہی رہے، تو بندہ اگر یہ کرنے لگے تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صبح شام یہی کرتا رہے، لیکن ہر روز دن میں ایک چیز تو سوچے کہ آج میں سوچتا ہوں کہ میں نے کس چیز کے لیے کبھی دعا نہیں کی، جو میں نے کچھ چیزیں گنوائی اس بارے میں سوچے، کبھی دعا کرنے کے لیے مجھے اللہ توفیق دے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ مجھے ہر چیز کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، مجھے تو یہ توفیق بھی نہیں ہو پاتی، یا اللہ مجھے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، آپ سے محبت ہونی چاہیے، قرآن سے محبت ہونی چاہیے، میں نے اس کے لیے کبھی دعا ہی نہیں کی کہ اللہ میرے دل میں وہ محبت پیدا کر دے، نہیں ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز نہیں ہو پاتی جماعت سے، یا اٹھ ہی نہیں پاتا، آج کل ٹائم اتنا ٹائٹ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کر کی کبھی اس کے لیے شکایت کرتے ہیں یار بہت تھک جاتے ہیں، ٹائم بہت جلدی ہو گیا، ہوتی نہیں نماز، تو کبھی دعا کی تو نے اس کے؟ یاد کرنا چاہتا ہوں، تجوید کی محنت کرتا ہوں، حفظ نہیں ہو پاتا، فلاں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو پاتا، کسی کام کے لیے بس ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو طے کر لیا ہے، ابھی گاڑی میں یہاں سے واپسی میں بیٹھیں گے گھر پہنچ جائیں گے، کبھی دعا کی یا اللہ گھر پہنچا دیے گا عافیت کے ساتھ، تو ہم دعا کا مفہوم نہیں جانتے تو کرتے نہیں ہیں اس کو۔ ویسے دعا اللہ سے کنیکشن ہے ہر چیز کا، وہی پھر چھوٹے بچوں کو دیکھو، وہ ہر چیز میں چھوٹا سا بچہ ہے، آپ ابھی نیا اس نے چلنا شروع کیا، سال 1.5 سال کا 2 سال کا ہوا ہے، تو 2 قدم آگے ہوئے پھر ابا کو ایسے دیکھے گا،
اماں کے ساتھ جا رہا ہے تو اماں کو ایسے دیکھے, جو کام کرتا ہے اس کو کرے گا, پھر اس کے بعد دیکھے گا کہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں. یہ کنیکشن اس کا اپنے ہر عمل کو ابا اماں سے ویریفائی کراتا ہے. میں نے یہ کیا, نئی چیز ڈرا کی تو دکھاتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اماں ابا اس کو اپروو کریں گے. یعنی اپنے نیا چلنا شروع کرتا ہے, باہر اس کو دیکھو نئی سائیکل لا کے دلائی ہے ابا نے, ٹرائیپوڈ ٹائپ کا, وہ چھوٹی سی سائیکل اس کی ہے, اس پہ چلا رہا ہے, پاؤں سے چلا رہا ہے, ہر تھوڑی دیر پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ اماں قریب میں ہی ہے کہ نہیں, ابا قریب میں ہی ہے کہ نہیں. یعنی اپنے آپ کو ان سے کنیکٹڈ فیل کرتا ہے اور بناتا رہتا ہے وہ کنیکشن. اسی لیے یہ ہے اصل کام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے کنیکشن بنے. دعا اللہ سے کنیکشن ہے, پکار, اللہ کو پکارنا ہے کنیکشن بنانے کے لیے. تو ہر چیز میں, ہر عمل میں, ظاہری بات ہے کہ عام انسان ہے, دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوتے ہیں, تو ڈیفالٹ یہ ہے کہ وہ ساری دعائیں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں کہ ہر روز کوئی آج فلاں کام, کس کام کے لیے دعا کروں, میں نے بہت دنوں سے کس کام کے لیے دعا نہیں کی, سوچے کوئی بھی, ہاں کرے دعا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی بھی کام ہو سکتا ہے, ہر کام جو فائدے کا ہے جائز ہے, بس اس میں قطع رحمی نہ ہو اور اس میں کوئی معصیت نہ ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, اس کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمائے. مغرب کی نماز پڑھوں تو یا اللہ ایسی پڑھوں کہ آپ قبول کر لیں, ہو گئی دعا. بس ایک روزانہ, روزانہ نہ, مہینے میں ایک, کبھی نہ کبھی جب بھی یاد آئے تو دعا ذرا مانگے. دعا اللہ سے تعلق بنانے کے لیے مانگے, دعا پڑھے نہیں. ہماری دعائیں ساری پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ہاتھ اٹھایا جو میں آ رہا ہے لائن سے رٹی ہوئی پڑھے چلے جا رہے ہیں, عربی میں تو عربی میں, اردو میں تو اردو. مولوی بھی یہ کر رہا ہے, عام آدمی بھی یہ کر رہا ہے. دعا اسی لیے نہیں ہوتی. مفتی تقی اسماعیل صاحب حفظہ اللہ, ان کے اوپر جب گاڑی میں حملہ ہوا چند سال پہلے, تو کسی نے پوچھا بھائی پوری گاڑی میں 2 لوگ اس میں شہید ہو گئے اور آپ بچ گئے, اتنا چاروں طرف سے, اس کی تو ویڈیو پوری ریکارڈنگ تھی, سب نے دیکھ لی فوٹیج. تو کسی نے ایسے سوال کیا کہ تو ہم نے فرمایا کہ دعائے انس پڑھتا ہوں روزانہ صبح جانے سے پہلے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو سکھائی تھی رضی اللہ تعالیٰ. بہت سے لوگوں نے پھر ایسے ہی سوال کرنے والے نے کر دیا سوال کہ سر وہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو فرمایا بس آپ پڑھتے ہیں, میں مانگتا ہوں, اس کو سکھانے کے لیے کہ دعا پڑھنا نہیں ہے, دعا مانگنا ہے. پڑھتے تو ہم بھی بہت ساری چیزیں, روزانہ کے اذکار معمولات میں آپ کے ہوں گے لسٹ کہ صبح جا کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے, شام میں یہ پڑھنا ہے, رکھ دو, بس نکال دو, ریڈنگ کر کے مکمل کر. دعا مانگتا ہوں, دعائے انس یہ مانگنے کے لیے ہے, یہ پڑھنے کے لیے پڑھی جائے گی, زبان سے پڑھیں دیکھ کے, یعنی یا اپنے منہ زبانی پڑھ لیں, یعنی آپ کو زبانی سے مراد آپ کے حافظے میں اور آپ نے ویسے پڑھ لیا بغیر دیکھے ہوئے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن سوچ رہے ہو کہ میں یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں, ترجمہ سمجھ میں آیا تو بہت اچھا ہے, نبی آ رہا ہو تو چلو کم از کم یہ کہے کہ اللہ جو اس میں لکھا ہے وہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں, مجھے عطا فرما دیجیے. تو دعا مانگنا ہے, اس کی فکر کرنی چاہیے.